إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اصول التفسیر کے متعلق بات چل رہی تھی کہ کن اصولوں کی بنیاد پر قرآن کریم کی تفسیر کرنی چاہیے. تو اس پر بات ہوئی تھی کہ سب سے پہلی جو مفسر ہے قرآن کریم کی جو تفسیر کرنے والا شخص ہے اس کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے اور اس پر اس کو سوچنے چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کی کلام کی ترجمانی کر رہا ہوں تو میں اللہ عز و جل اور اس کی بندوں کے درمیان ترجمان ہوں. تو ترجمانی میں اصول یہی ہے کہ وہ کہنے والا جو بھی بات کہا ہے وہی مطلب اور مفہوم آپ مخاطب کو سمجھائیں. تو یہ گستاخی اور بے ادبی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی کتاب اور اللہ رب العزت کے کلام کی وہ تفسیر کی جائے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں وہ مقصد بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ اللہ رب العزت کی مراد نہیں ہے, وہ اللہ رب العزت کا مطلب نہیں ہے, اس بات میں وہ غرض ہی نہیں ہے. تو یہ بے ادبی ہے. تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے. اس بات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اور اس کے متعلق محتاط ہونے کے بعد پھر قرآن کریم کی تفسیر کی 5-6 اصول ہیں. پہلا اصول تو یہ ہے کہ تفسیر الکتاب بالکتاب, یا اب یوں کہیں کہ تفسیر کی 2 قسمیں ہیں, ایک تفسیر بالمأثور اور ایک تفسیر بالرأی. تفسیر بالمأثور با الف اور پھر الف اور پھر لام میم اور میم کے ساتھ حمزہ اور اس کے بعد سا کو واو کے ساتھ ملائیں اور پھر را. تفسیر بالمأثور اور تفسیر بالرأی. تمہیں آتا ہے لکھنا اسامہ؟ لکھو بورڈ کے اوپر تفسیر بالمأثور اور تفسیر بالرأی. لام سے پہلے الف ڈال دو, ٹھیک ہے. یہ با کے بعد ایک الف بھی ڈال دو, با کے بعد, ہاں کنچو سے الف, اس کے درمیان الف ڈال دو نا. ہاں تفسیر بالمأثور, یہ جو حمزہ ہے اس کو الف کے اوپر ڈال دو. ہاں الف کے, ہاں سا واو لکھ, ٹھیک ہے. نیچے لکھو تفسیر بالرأی. الف ڈال دو, یا اس شرط کو ہٹا دو یہاں سے, یا کے اوپر حمزہ ڈال دو.
ان کے درمیان ایک الف بھی ڈال دو، را اور یا کے درمیان. چلو تفسیر بالرأی، تفسیر بالمأثور اور تفسیر بالرأی. تفسیر بالمأثور اور تفسیر بالرأی. تو جو تفسیر بالمأثور ہے اس کی 6 اصول ہے. جو تفسیر بالمأثور ہے، مأثور کا مطلب منقول، منقول اس میں مفعول ہے نقل سے. نقل سے، نقل کا مطلب ہوتا ہے حکایت کرنا، ایک بات کو دوسرے شخص تک پہنچانا، اس کو نقل کہا جاتا ہے. منقول نقل کیا ہوا، یعنی وہ بات جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچائی گئی ہے. تو یہ مأثور کا مطلب منقول ہے، اور منقول کا مطلب وہ بات جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچائی جاتی ہے. تو کیا مطلب تفسیر بالمأثور؟ وہ تفسیر جو سلف سے ہم تک پہنچائی گئی ہے. تو تفسیر بالمأثور کی، یہ تفسیر بالرأی کو ابھی چھوڑ دیں، اس کی وضاحت آخر میں ہوگی. تفسیر بالمأثور ہی لے لیں. اس کی 6 اصول ہیں. پہلا جو اصول ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر کرنا قرآن کے ذریعے سے. اس پر بات ہو گئی تھی اور اس کی مثالیں بھی میں نے آپ کو لکھوائی تھی. تفسیر القرآن بالقرآن، تو آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے ہی کرنی ہے، کیونکہ یہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیات کی تفسیر خود ہی کرتی ہے. تو ایک آیت کسی جگہ میں مجمل ہے، مختصر ہے، مطلب اجمال کا مطلب ہوتا ہے مختصر، مختصر ہے. تو اسی بات کی پھر کسی جگہ میں تفصیل ہے، کسی جگہ میں کوئی آیت مطلق ہے عام، اور کسی جگہ میں وہ مقید ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کی قید لگائی گئی ہے. جیسے اس کی میں نے مثال آپ کو دی تھی سورہ ہود اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا چاہتا ہو ہم اس کو دنیا دے دیں گے اور دنیا میں بالکل کوئی کمی نہیں ہوگی. اس حال میں کہ صرف اگر یہی آیت ہو تو پھر یہ آیت ہماری مشاہد کی خلاف ہے، کیونکہ مشاہدے میں بہت سارے لوگ دنیا چاہتے ہیں لیکن دنیا ان کو نہیں ملتی، فقیر ہیں، بھوکے ہیں، اللہ ان کو نہیں دیتا. تو اس آیت کی وضاحت اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں کر دی ہے کہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو دنیا چاہتا ہو تو ہم دنیا دے دیں گے جس کو چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے. ہر چاہنے والے کو دنیا نہیں ملتی، دنیا اس شخص کو ملتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں، اور کتنا ملتی ہے؟ جتنا اللہ چاہتے ہیں. اب اس آیت کی وضاحت سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے خود کر دیا ہے. تو اور بھی بہت سارے مثالیں ہیں. تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. اور دوسرا اصول تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن کریم کی تفسیر احادیث کے ذریعے سے. یہ دونوں باتیں آپ پہلے لکھ چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں. تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن کی تفسیر نبوی احادیث کے ذریعے سے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے آپ کی طرف قرآن اتار دیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں. تو یہ نبوی احادیث کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. بہت سارے دلائل ہے تفسیر القرآن بالسنہ کی. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ حدیث. وہ حدیث ہے. اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں کہتے،
بلکہ وہ وحی آسمانی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو جو کچھ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی قرآن کی تفسیر کرنا۔ اور امام شافعی کا وہ قول میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کل ما حکم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مما فہمہ من السنہ، اللہ کے رسول نے جو بھی فیصلہ کیا اور جو کچھ کہا ہے فہو مما فہمہ من القرآن، وہ اس سے ہے جو اللہ کے رسول نے قرآن سے لیا ہے، یعنی آپ نے جو کچھ کہا زندگی میں سب آپ نے قرآن سے ہی لیا ہے۔ اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کا قرآن کریم میں اصل موجود نہ ہو، اس کا ماخذ اخذ سے ہے۔ ان اصطلاحات کو سیکھ لیں تاکہ مجھے بار بار اصطلاحات کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وگرنہ ٹائم اسی میں گزر جائے گا۔ ماخذ اخذ یاخذ سے اسم ظرف ہے۔ اخذ کا مطلب ہے عربیہ میں پکڑنا، آپ کہتے ہیں خذ پکڑ لو میرے ہاتھ سے، اخذ تو میں نے پکڑ لیا، اخذ اس نے پکڑ لیا ہے، یاخذ ہو پکڑ لے گا۔ تو یہ ماخذ اسی باب سے اسم ظرف ہے، پکڑنے کی جگہ، تو نکلنے کی جگہ، خارج کرنے کی جگہ، آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مصدر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو احادیث کا جو مصدر ہے، احادیث کی لینے کی جو جگہ ہے وہ قرآن ہے۔ تو اللہ کے رسول نے قرآن سے ہی احادیث لی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نبی کو اتنا فہم اور اتنی سمجھ دی تھی قرآن سے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں غور کرتے تھے اور مسائل کا استنباط کرتے تھے۔ تو یہ وہ فہم ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے، اس طرح کا فہم اللہ نے امت کو نہیں دیا۔ یہ آپ کی خصوصیت اور برتری ہے امت پر۔ مثلا آپ حدیث میں پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ اب اس حدیث کا ماخذ قرآن کے اندر ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل الله اعبد مخلصا له ديني ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ اس حدیث کا ماخذ ہے یہ آیات۔ اس طرح آپ حدیث جبریل پڑھتے ہیں جس میں اسلام کا تذکرہ ہے، ایمان کا تذکرہ ہے، تو وہ بھی حدیث بھی قرآن سے لی گئی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین۔ اب یہاں پہ ایمانیات کا تذکرہ ہے۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ابھی آیات ارکان اسلام کے ماخذ اور ارکان اسلام کے مصدر ہے۔ اللہ کے رسول نے اسلام کے 5 ارکان کو اس قسم کے آیات سے لیا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے یہ بات کی؟ تو احادیث کا جو ماخذ ہے، احادیث کا جو سرچشمہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ درس کے دوران صرف آپ نے میری طرف توجہ دینا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ تو یہ قرآن کریم کی تفسیر کا دوسرا اصول ہے، تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن کی تفسیر احادیث کے ذریعے سے۔ اور تیسرا جو اصول ہے، یہ جو اصول میں بتلا رہا ہوں اس کی وضاحت اتنا ہی نہیں ہے، لمبی وضاحت ہے، لیکن اعلیٰ سبیل الاختصار مختصر طور پر میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اگر اس قسم کی باتوں کا مطالعہ کا موقع ملتا ہے تو پہلے سے آپ کے ذہن میں کچھ خاکہ ہونی چاہیے، تو اس کی روشنی میں آپ پھر مزید مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو اصول ہے وہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، قرآن کریم کی تفسیر صحابہ اکرام کی اقوال کے ساتھ۔ یعنی اگر کسی آیت کی تفسیر ہمیں قرآن سے نہیں ملتی تو ہم احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، احادیث میں اگر نہیں ملتی تو ہم صحابہ اکرام کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک بات دوسری اصول سے متعلق ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول نے ہر آیت کی تفسیر نہیں کی۔ مثلا احادیث میں نہیں کہ الحمد، تو حمد کا کیا معنی ہے، للہ اللہ کا کیا معنی ہے، رب العالمین رب کا کیا معنی ہے، عالمین کی کیا تفسیر ہے، یہ سب کچھ احادیث کے اندر نہیں ہے۔
اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی صحابہ اکرام کو، اس لیے کہ قرآن ان کی زبان پر ہی اتارا گیا ہے، تو عرب تھے اور عربی زبان کو سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قرآن میں احکام سے منسلک اور احکام سے متعلق جو آیات تھی ان کی آپ نے تفسیر کیا ہے، مثلا نماز سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، حج سے متعلق، احکام سے منسلک اور احکام سے متعلق جو آیات تھی اللہ کے رسول نے ان کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ جیسی احادیث کے اندر موجود ہے، آپ دیکھیں کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب الوضوء، یہ سب کچھ احادیث کے اندر موجود ہے۔ یہ جو کتاب الصلاۃ ہے، یعنی احادیث میں آپ پڑھتے ہیں کہ بلوغ المرام مثلا آپ پڑھتے ہیں، اس میں کتاب الصلاۃ نماز سے متعلق احادیث، اب وہ کل احادیث قرآن کریم کی آیات کی تفسیر ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کیا کریں۔ نماز کیسے قائم کریں گے اس کی تفسیر اللہ کے رسول نے خود کیا ہے، اپنے اقوال انہیں باتوں کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے۔ آپ کتاب پڑھتے ہیں کتاب الصیام، روزوں سے متعلق احادیث، تو وہ جتنے بھی احادیث ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کی تفسیر ہے۔ اس طرح آپ کتاب الحج پڑھتے ہیں، کتاب الزکوٰۃ پڑھتے ہیں، کتاب البیوع پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ بیع سلم ہے، یہ بیع سلف ہے، یہ بیع فلاں ہے، بیع فلان ہے، وہ سب اس آیات کی تفسیر ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن میں آیات احکام سے متعلق جو آیات تھی اللہ کے رسول نے ان کی تفسیر بیان کر دی ہے، اور دوسری اللہ کے رسول نے ان آیات کی تفسیر کی ہے جو مشکل تھی اور صحابہ اکرام کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو اس قسم آیات کے اللہ کے رسول نے تفسیر خود کر دی ہے، اور صحابہ اکرام نے پوچھا ہے تو اللہ کے رسول نے تفسیر کر دی ہے۔ تو کل قرآن کی تفسیر احادیث میں موجود نہیں ہے، یوں سمجھ لیں، اس لیے کہ کچھ اللہ نے امت پر چھوڑ دیے ہے کہ ہر عالم اور ہر پڑھنے والا اپنے رائے، اپنے عقل بھی استعمال کر سکتا ہے۔ عقل اور رائے استعمال کرنے کی اصول کیا ہے وہ آخر میں بتلائیں گے انشاءاللہ، کہ آپ اپنے عقل اور رائے کو قرآن کریم کی تفسیر میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اور کون سی عقل، کون سا رائے معتبر اور کون سا نامعتبر ہے جس کو اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو تیسرا اصول اقوال الصحابہ ہے، اقوال صحابہ سے بھی قرآن کریم کی تفسیر کرنا جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ فَإِنَّهُمْ أَدْرَى بِكِتَابِ اللَّهِ، وہ اللہ رب العزت کے کلام کو بہتر جانتے تھے، اللہ رب العزت کی اس کتاب کو بہتر جانتے تھے۔ کیوں؟ لِمَا شَاهَدُوهُ مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْأَحْوَالِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو اس زمانے کو اور ان احوال کو وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ آیت کس موقع پر اتر آئی ہے اور کس پر اتر آئی ہے اور اس کا سبب نزول کیا تھا، تو قرائن اور احوال سب کچھ ان کے سامنے تھا، تو احوال اور قرائن کی وجہ سے وہ قرآن کی تفسیر بہتر جانتے تھے۔ اور دوسری وجہ وَبِمَا اخْتُصُّوهُ مِنَ الْفَهْمِ التَّامِ، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو صحیح سمجھ دی تھی، سمجھداری بہت زیادہ تھی صحابہ اکرام میں، بہت زیادہ۔ اور تیسری وجہ والعلم الصحیح، اللہ رب العزت نے ان کو صحیح علم دیا تھا۔ اس دور میں نہ فلسفہ تھا، نہ منطق، کچھ بھی نہیں تھا اس دور میں، خالص قرآن اور سنت کی بات ہے، بس اللہ رب العزت کے کلام سنتے تھے اور اس کی وضاحت اللہ کے رسول کی زبان سے سنتے تھے اور سمجھتے تھے، تو بس وہ اللہ نے ان کو ایک صحیح علم دیا ہوا تھا، اس علم کی وجہ سے اور اس علم کی برکت کی وجہ سے وہ قرآن کی مطالب اور مفاہیم کو بہتر انداز میں سمجھتے تھے۔ اور چوتھی وجہ والعمل الصحیح، صحابہ اکرام نیک لوگ تھے، نیک عمل تھے، صالح تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ ظاہر ان کا کچھ اور ہوتا اور باطن کچھ اور ہوتا۔ صحابہ اکرام عاملین تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، تو عمل کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑی بصیرت دیتے ہیں۔ ابھی شاید آپ پر یہ مرحلہ کم آیا ہو، تو قرآن پڑھنے کے بعد آپ پر یہ مراحل آئیں گی کہ جس دن آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ اس دن صبح صبح استغفار، توبہ، اللہ رب العزت کے سامنے رونا اور اپنی گناہوں سے توبہ رجوع کریں گی،
تو اس دن آپ قرآن کی تفسیر کھولیں اور قرآن تفسیر کرنا شروع کریں تو اللہ آپ کو اس سے لطف بھی آئے گا اور اللہ بصیرت بھی دیتے ہیں۔ لیکن جس دن توبہ نہ ہو، بندہ گناہ کر کے آ جائے اور گناہوں میں ملوث ہو کر کے آ جائے تو وہ آپ کی باتیں میں نہ کوئی ترتیب ہے، نہ آپ اپنی باتوں سے خود لطف اٹھا سکتے ہیں، نہ آپ کا سامع کچھ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ذہن نہیں کھلتا۔ آپ تو تفسیر بتلاتے رہیں گی کہ فلاں مفسر نہیں کہا، فلاں مفسر نہیں کہا، لیکن آپ کو لطف نہیں آتا اور آپ خود اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو عمل کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو یہ خصوصیت دی تھی۔ اور امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں ان تفسیر الصحابی، صحابی کا جو تفسیر ہے الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع، صحابی نے جو تفسیر کیا ہے وہ صحابی جس نے وحی کی نزول کو مشاہدہ کیا ہے، اللہ کے رسول پر وحی اتر رہی ہے اور یہ صحابی اللہ کے رسول کی کیفیت اور حالت کو دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے صحابہ اکرام کی جو تفسیر ہے وہ بس مرفوع حدیث کی حکم میں ہے۔ مرفوع کا مطلب یہ کہ گویا وہ اللہ کے رسول کی تفسیر ہے، جیسے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ لا سیما الائمۃ الاربعہ، خصوصاً جو خلفائے اربعہ ہے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، یہ خصوصاً جب خلفائے اربعہ کی تفسیر آتی ہے کسی آیت کے تحت، بس وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ مرفوع حدیث ہے، اللہ کے رسول کی تفسیر ہے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر صحابہ اکرام کی جو تفسیر ہے وہ ضروری ہے، اس لیے علماء شرط لگاتے ہیں فہم الکتاب والسنہ علی فہم الصحابۃ وسلف الامہ، فہم الکتاب والسنہ علی فہم الصحابۃ وسلف الامہ۔ آپ لوگوں کے لیے لکھنا کچھ مشکل ہے، اب اس کے لیے بندہ بار بار اٹھ کر کے یہ تختے میں لکھنا شروع کر دے تو اس سے وہ جو ایک وقار ہے اللہ رب العزت کے کلام میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ لکھ لیں، کسی کو سمجھ نہیں آتی تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیں۔ فہم الکتاب والسنہ علی فہم الصحابہ وسلف الامہ، قرآن اور سنت کو سمجھنا صحابہ اکرام کے فہم، ان کی سمجھ اور اس طرح تابعین کی سمجھ کے مطابق، یہ ضروری ہے۔ تو تیسرا اصول کیا ہے قرآن کی تفسیر صحابہ اکرام کی اقوال سے، اور پھر صحابہ اکرام اس کی وجوہات میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک تو وہ قرائن اور احوال کا مشاہدہ کرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ آج کس موقع پر اتر آئی ہے، اور دوسرا اللہ نے ان کو صحیح فہم دیا تھا، صحیح علم رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے۔ اس لیے بہت سارے ایسے اقوال ہے کہ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب 10 آیات سیکھتے تھے تو آگے نہیں گزرتے تھے۔ كانت الصحابہ اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعملوا بهن، صحابہ اکرام جب 10 آیات سیکھتے تھے تو ان آیات سے نہیں گزرتے تھے جب تک اس پر عمل نہ کرتے۔ اس لیے آج میں پڑھ رہا تھا ایک تفسیر میں کہ عمر فاروق نے 12 سال میں سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، 12 سال میں، اور 12 سالوں میں وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر سمجھتے تھے۔ اس دور میں لکھنے کی عادت نہیں تھی، وگرنہ صحابہ اکرام اگر کتابیں لکھتے تو بقیہ علماء کی لکھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس لیے علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے کہ میں سورہ الفاتحہ کی تفسیر میں وہ کچھ جانتا ہوں کہ اگر لکھ لوں تو ایک اونٹ پر بار ہوگا، یعنی اتنی کتابیں اس کی بن جائیں گی کہ ایک اونٹ بمشکل ان کو اٹھا سکے گا، یعنی اتنی بڑی کتاب ہوگی صرف سورہ الفاتحہ کی تفسیر ہی اگر میں لکھ لوں۔ اور پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ والذی لا الہ غیرہ، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ما نزلت آیۃ من کتاب اللہ الا وانا اعلم این نزلت وفی من نزلت، اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے مگر میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ یہ آیت کس موقع پر، یعنی کس تاریخ میں اترائی تھی اور کس شخص کے متعلق اترائی تھی۔ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا بِكِتَابِ اللَّهِ أَعْلَمَ مِنِّي وَتَنَالُهُ الْمَطَايَا، اگر مجھے پاتا ہو کہ اللہ رب العزت کی کلام کے متعلق کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اگر مجھے پاتا ہو کہ اس پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ رب العزت کی کلام کو بہتر جانتا ہے اور اس تک سواری کا پہنچنا ممکن ہو،
اس دور میں سواری کیا تھی؟ اونٹ اور گھوڑے، خچیر. تو اگر ان کا پہنچنا وہاں تک ممکن ہو لأتیتہ، تو اس شخص کی طرف میں سفر کر کے چلی جاتا اور اس سے میں قرآن کی تفسیر سیکھتا. یہ صحابہ اکرام کی رغبت تھی قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے. تو اگر ہم حقیقتاً جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں، تو ہمیں قرآن کریم کی تفسیر سے انتہائی دلچسپی لینی چاہیے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اگر سواری کا پہنچنا ممکن ہو تو میں وہاں تک چلی جاتا، لیکن میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو مجھ سے زیادہ عالم ہو اور اس سے میری ملاقات نہ ہوئی ہو. اب عبداللہ ابن عباس عمر میں عبداللہ ابن مسعود سے چھوٹے ہیں، لیکن علم میں ان سے بڑے ہیں. لیکن ابن عباس ان کے پاس ہوا کرتے تھے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نعم ترجمان القرآن ابن عباس، یہ ابن عباس قرآن کریم کے بہترین مفسر ہے. تو یہ صحابہ اکرام میں سے خلفائے اربعہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ ان کے اقوال انتہائی معتبر ہیں. پھر خصوصاً ابن عباس یہ قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر ہے صحابہ اکرام میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بطور فائدہ ہی میں بات کرنے لگا ہوں. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلیں تو عبداللہ ابن عباس نے لوٹے میں پانی لے جا کر کے اللہ کے رسول کی راستے میں رکھ دیا تاکہ وہ پسی پر آپ وضو کریں. تو وہ پسی پر آپ نے دیکھا کہ پانی رکھا ہوا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ میمونہ رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے رسول کی بیوی ہے اور عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہے. وہ کہنے لگی کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے. تو ہم نے فرمایا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل یا وعلمہ الحکمہ یا وعلمہ الکتاب. یا اللہ اس کو دین کے بارے میں سمجھ دے دے اور اس کو قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق علم دے دے. تو آپ نے یہ دعا دی عبداللہ ابن عباس کو. تو اللہ کے رسول کی اس دعا کی برکت کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر ہیں. اس سے یہ فائدہ ثابت ہوا کہ جو خدمت العلماء ہے، اہل علم کی خدمت، اپنے استاذ کی خدمت اور اپنے والدین کی خدمت، اس کی وجہ سے انسان کو بہت برکت ملتی ہے. اس لیے غالباً ہم نے دیکھا ہے، تجربہ بھی ہے، کہ وہ طلبۃ العلم جو پڑھتے ہیں لیکن اساتذہ کا احترام نہیں رکھتے ہیں، وہ بہت سال پڑھنے کے بعد کچھ بھی نہیں آتا ان کو. اور ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل نالائق تھے پڑھنے کے زمانے میں، لیکن استاذوں کی خدمت کی برکت کی وجہ سے کبھی اللہ استاد نے ان کو کوئی دعا دی ہوگی خلوص دل سے، تو اللہ نے ان سے دین کا بڑا خدمت لیا ہے اور اللہ نے ان کو استعمال کیا اپنی دین کی خدمت میں. اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے. اللہ جب کس بندے سے کام لینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اس کو صلاحیت دیتے ہیں، اتنی قوت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں. جب ہم اپنی استاذوں سے تفسیر پڑھتے تھے تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ صبح سے بیٹھتے تھے زمین کے اوپر، صبح 8 بجے سے لے کر عصر تک. یہ بیٹھنا اب میری بس کی بات نہیں، میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ مشکل ہے ہمارے لیے. لیکن صبح سے لے کر شام عصر تک بیٹھنا یہ کوئی آسان بات نہیں. کرسی میز پر بھی نہیں، بالکل زمین کے اوپر بیٹھتے تھے. تو یہ 2 مہینہ 3 مہینے یوں بیٹھے رہنا زمین کے اوپر بہت مشکل کام ہے. تو یہ اللہ ان سے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو اللہ ان کو استعداد بھی دے دیتا ہے، صلاحیت بھی دے دیتا ہے. تو ان کی خدمت کی وجہ سے انسان کو یہ برکت ملتی ہے. تو عبداللہ ابن عباس کو دعا کیوں ملی ہے؟ خدمت کی وجہ سے. اور پھر جو نیک لوگ ہیں ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی چھوٹی سی بھی خدمت کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. اور جو ناقص لوگ ہیں، کمینہ، ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اب ان کی بڑی سی بڑی خدمت کریں تو اس کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے شکر گزار ہیں. تو انسان اللہ کے لیے شکر گزار نہیں بن سکتا جب تک کہ لوگوں کی احسانات کا شکریہ ادا نہیں کرتا. تو صالحین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا بھی ان کے لیے کام کر لیں تو ہمیشہ آپ کو خیر کی دعا دیتے رہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑی خدمت کیا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے اتنی سی بات پر ان کو دعا دی ہے. اور دوسری وجہ عبداللہ ابن عباس کے مفسر بننے کی، اس میں ہمارے لیے ادب ہے، سبق ہے. وہ ان کی اپنی کوشش تھی، کوشش کی وجہ سے. جیسے ان کا واقعہ میں بار بار بتلاتا ہوں. یہ ایک انصاری صحابی سے کہنے لگے کہ آؤ ہم دونوں علم سیکھتے ہیں.
تو اس انصاری صحابی نے کہا کہ ابوبکر موجود ہے، عمر، عثمان، کبار صحابہ اکرام موجود ہیں، ہم میں سے کون مسائل پوچھے گا؟ تو ان کی موجودیت میں ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے ان کو چھوڑ دیا، خود ہی علم کے پیچھے لگے اور علم تلاش کرتے رہے، طلب کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ موقع آیا کہ عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے لوگوں کو قرآن کریم کی تفسیر سکھاتے تھے۔ تو وہ صحابی دے کر کہا کرتے تھے کہ رأی ابن عباس افقہ منی، ابن عباس میری بنسبت بہت زیادہ سمجھدار انسان ہیں، جو انہوں نے جو بات کی تھی میرے ساتھ شروع میں وہ میں نے تسلیم نہیں کیا، اگر تسلیم کرتا تھا آج بھی میں مفسر بنتا۔ تو اپنی کوشش کہ صحابہ اکرام کے دروازوں پر جاتے تھے، انتظار کرتے تھے کئی گھنٹہ، وہ نکلتے تھے پھر ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر میں مجھے کچھ الجھن تھی، اشکال تھا جس کو میں نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ سورہ تحریم کی آیت ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اور مجھے پتا تھا کہ اس آیت کی تفسیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتی ہے، لیکن عمر کو اللہ نے بڑا رعب دیا تھا، صحابہ اکرام ڈرتے تھے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کے رعب کی وجہ سے میں نہیں پوچھ سکتا تھا، یہاں تک کہ حج کا موسم آیا تو حج کے موسم میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں نے امیر المومنین سے پوچھا کہ یہ آیت کس کے متعلق اترائی ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ آیت حفصہ اور عائشہ کے متعلق اترائی ہے، جنہوں نے سازش کی تھی اپنی سوکن سے متعلق، ماریہ کے متعلق یا زینبہ کے متعلق کہ اللہ کے رسول ان کے گھر نہ جایا کریں۔ یہ عادت ہے خواتین کی گزشتہ زمانے سے، کچھ نہ کچھ رشک اور رقابت ہوتی ہے، حسد کچھ نہ کچھ۔ تو غرض یہ ہے کہ یوں تفسیر سیکھتے تھے، اور تیسری وجہ خدمت کی وجہ سے ان کو اللہ نے یہ سمجھ اور بصیرت دی تھی۔ تو ہم نے تفسیر بیان کرتے ہوئے تیسرا جو اصول کا خیال کرنا ہے وہ صحابہ اکرام کا اقوال ہے، ان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پھر اسی سے متعلق دوسری بات یہ ذہن نشین کریں کہ کیا صحابہ اکرام کی جو اقوال ہے تفسیر میں وہ حجت ہے، دلیل ہے؟ اس کی دو صورت ہے۔ اگر صحابہ اکرام کا اجماع ہوا ہے کسی آیت کی تفسیر پر، یعنی کل صحابہ اکرام کا موقف ایک ہی ہے، وہ تو حجت ہے، وہ دلیل ہے، وہ یوں ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اس کو چھوڑ دینا، اس کو نظر انداز کرنا، اس کو اعتبار نہ کرنا، یہ غلط بات ہے۔ جب صحابہ اکرام کا اتفاقی تفسیر ہو، کسی ایک تفسیر پر اجماع ہو، اور دوسری صورت یہ کہ جب صحابہ اکرام کا آپس میں اختلاف ہو کسی ایک آیت کی تفسیر میں، تو پھر اس صورت میں صحابہ اکرام کی جو تفسیر ہے وہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ البتہ اہل علم کی پھر ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی اقوال کو دیکھیں کہ ان میں سے جس شخص کا قول شریعت کی اصول کے برابر ہے اور لغت عربی زبان کی موافق ہے تو بس اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ جب دو صحابی کا کسی ایک آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو شریعت کی اصول کو دیکھنا ہے اور پھر عربی زبان کو دیکھنا ہے۔ تو جس صحابی کا قول شریعت کی اصول کے موافق ہو اور عربی زبان کی موافق ہو، بس اسی کی تفسیر کو دوسرے صحابی کے تفسیر پر ترجیح دی جائے گی۔ یہ فائدۃ نادرہ، نیا فائدہ۔ اور چوتھا اصول وہ ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین، قرآن کی تفسیر کرنا تابعین کی اقوال کے ساتھ، اس لیے کہ تابعین اور تابعین میں سے خصوصاً مجاہد رحمہ اللہ، مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ، جو کہ عبداللہ ابن عباس کی خاص شاگرد ہے، ان کو ان کی تلمیذی کا شرف حاصل ہے، عبداللہ مجاہد ابن جبر۔ اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا جاءک التفسیر عن مجاہد فحسبک، اذا جاءک التفسیر عن مجاہد فحسبک، جب مجاہد کی تفسیر آتی ہے تو بس وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کسی بھی آیت میں یا کسی تفسیر میں آپ نے کسی آیت کی تحت مجاہد کا قول دیکھ لیا ہے کہ مجاہد نے یوں تفسیر کیا ہے، بس فحسبک، وہ آپ کے لیے کافی ہے، پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سب سے بڑے مفسر تھے،
اور پھر یہ مجاہد ان کا شاگرد خاص یہ کہتا ہے عرضت القرآن كله من اوله الى آخره على ابن عباس 30 مرة ووقفت عند كل آية یا اقیف عند كل آية واسأله عنها في من نزلت وأين نزلت. میں نے قرآن کریم کی تفسیر 30 بار گزاری ہے عبداللہ ابن عباس پر، یعنی میں نے قرآن کریم کی تفسیر 30 بار سنائی ہے عبداللہ ابن عباس اپنے استاذ کو. ان سے سیکھنے کے بعد پھر 30 مرتبہ میں نے اس تفسیر کا ان کے ساتھ مذاکرہ کیا ہے، ان کو سناتا رہا ہوں. اور اقیف عند کل آیہ، ہر آیت کو پڑھنے کے بعد میں ٹھہرتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا کہ این نزلت، یہ آیت کس موقع پر اتر آئی ہے، وفی من نزلت، اور کس کے متعلق اتر آئی ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ سلف کی ہمت ہے. ابھی تو صورت حال یہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں صرف 25 دن کا دورہ تفسیر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں چھٹی دے دی ہے، ہمیں جو ہے نا وہ اجازت مل گئی ہے کہ تم قرآن کی تفسیر بیان کر سکتے ہو. اور یہ جو پڑھنے والا شخص ہے اس کو نہ احادیث کے بارے میں علم ہے، نہ اس کو قرآن کریم کا لفظی ترجمہ صحیح آتا ہے، نہ لغات عربی کے بارے میں کچھ جانتا ہے، نہ اس کو کچھ تجربہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اصول فقہ نہیں جانتا، عربیت بالکل نہیں جانتا، ناواقف ہے. اور اس کی صورتحال ہے کہ 25 دن میں قرآن کریم کا مفسر بن گیا ہے اور استاد نے اجازت لکھ کر دے دی ہے کہ تم قرآن کریم کی تفسیر بیان کر سکتے ہو. سب سے پہلی بات یہ کہ اس بات کو میں جھوٹی بات سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تفسیر بیان کرنے والا شخص عالم ہو تو قرآن کریم کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، ناقص لوگوں کو اجازت نہیں دیتا. بہت بڑی ذمہ داری ہے قرآن کی تفسیر. اور سلف کی ہمت دیکھیں کہ مجاہد عرب بھی ہے، عالم بھی ہے، اور مختلف صحابہ اکرام سے علم بھی سیکھتا رہا ہے. اور اس کے بعد 30 بار صحابی کو تفسیر بھی سنایا ہے. 30 بار، یہ عجیب ہمت ہے. تو اس سے ہمیں فائدہ ہی ملتا ہے کہ ایک بار پڑھنے سے اکتفا نہیں کرنا، بار بار مراجعہ کرنا ہے کتب تفسیر سے اور اہل علم کی طرف. ہم نے الحمدللہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر میں ہم نے اپنے اساتذہ سے 30 قول لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. 30 اقوال بھی لکھا ہے. تو پھر بھی جو ہے نا ابھی بھی ڈر لگتا ہے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے. اور اس حال میں کہ سلف کا فہم اور اصول تفسیر کی جو ضروری اصول ہے وہ اس کو ذہن میں رکھنے کے باوجود پھر بھی ڈر لگتا ہے قرآن کریم کی تفسیر کرنے سے. اگر اہل لوگ ہو تو کبھی بھی ہم یہ ذمہ داری نہ لے لیں. اگر اہل لوگ ہو یہاں پہ مستحق ہو بڑے علماء تو کبھی بھی میں یہ ذمہ داری نہ لوں. لیکن اہل لوگوں کی کمی کی نہ اہل لوگ ہیں اور اہل لوگوں کی کمی کی وجہ سے یہ ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے ہمیں. تو مجاہد کی تفسیر یہ انتہائی ضروری ہے. تو آپ نے تابعین کی تفسیر کو خیال کرنا ہے کہ تابعین نے اگر مثلا صحابی کی تفسیر نہیں ملتی تو آپ نے تابعین کا اقوال دیکھنا ہے کہ تابعی وہ شخص ہے جس کی ملاقات صحابی سے ہوئی ہے اور ایمان کے حالت میں، اور پھر ایمان کے حالات میں اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اس کو تابعی کہتے ہیں. ان کی فضیلت بھی ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ان کو اللہ کے رسول نے بہترین لوگ کہا ہے. تو ان کی تفسیر اس لیے کہ لغت عربی کے بارے میں بہت جانتے تھے اور عربی زبان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی ان کے زمانے میں. خصوصاً جب یہ اجماع کریں، تابعین کا جب اجماع ہو تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا اجمعوا على الشیء فلا يرتاب فی کون حجہ. جب تابعین کا کسی ایک بات پر اجماع ہو تو اس کی حجت ہونے میں کوئی دلیل نہیں، کوئی شک نہیں ہے. حجت کا مطلب دلیل ہے، یعنی اس کی دلیل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جب کل تابعین کا کسی ایک بات پر حجت ہو، اجماع ہو، تو بس وہ دلیل ہے. تو اس کی مخالفت پھر ناجائز ہے، اس کی مخالفت کرنے والا شخص مبتدی ہے، بدعاتی ہے. تو تابعین کے اقوال کی طرف رجوع کرنا ہے. لیکن اگر تابعین کے اقوال میں اختلاف ہو تو پھر اس میں وہی اصول آپ نے اختیار کرنا ہے جو صحابہ کرام کے متعلق اختیار کیا ہے، کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس تابعی کا قول شریعت کے اصول کے موافق اور لغت عربی کے موافق، ان عربی زبان کے موافق ہے، تو بس اسی کو پھر ترجیح دینا ہے. اور جو پنچواں اصول ہے وہ تفسیر القرآن باللغت العربی،
باللغت العربی. مثلاً ایک آیت کی تفسیر آپ کو قرآن میں نہیں ملتی، احادیث میں نہیں ملتی، صحابہ اکرام کے اقوال میں نہیں ملتی، تابعین کے اقوال میں نہیں ملتی، تو پھر اس کی تفسیر آپ کس طرح کریں گی؟ عربی زبان کی طرف آپ رجوع کریں گی، عربی ڈکشنری میں دیکھیں گی کہ بھائی اس لفظ کا عربی زبان میں کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، بس اسی کو آپ نے مراد لینا ہے. تفسیر القرآن باللغت العربی. اس میں شرط یہ ہے کہ جو عربی مفہوم اور معنی ہے وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو. شرعی معنی، کیونکہ ہر ایک لفظ کا جو ہے نا وہ ایک لغوی مطلب ہے اور ایک شرعی مطلب ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لغوی اور شرعی مطلب کا خلاصہ ایک ہی نکلتا ہے، ایک ہی ہے، اس میں تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس لفظ کا جو شرعی معنی ہے، یعنی جو شریعت نے معنی اس کا ذکر کیا ہے وہ الگ ہے، کچھ اور ہے، اور عربی ڈکشنری میں ہم دیکھتے ہیں تو اس لفظ کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. تو پھر وہاں پہ آپ نے اس کا جو لغوی مفہوم ہے اس کا خیال نہیں کرنا، بلکہ اس کا جو شرعی مفہوم ہے اس کو خیال کرنا ہے. اس کی مثال مثلا قرآن کریم میں ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. منافقین اور مشرکین میں سے جب کوئی بندہ مرتا ہے تو آپ ان کے اوپر نماز نہ پڑھیں، یعنی ان کا جنازہ نہ پڑھیں. مشرک کا جنازہ پڑھنا حرام، منافق کا جنازہ پڑھنا حرام ہے. ابھی جو لفظ لا تصلی ہے یہ صلاۃ سے ہے. اب صلاۃ کا لغوی معنی اور شرعی معنی دونوں موجود ہیں. اگر لغوی معنی دیکھیں تو صلاۃ لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا، اور شریعت میں صلاۃ کا مطلب ہے نماز پڑھنا. اب یہاں پہ لغوی اور شرعی معنی میں تھوڑا سا اختلاف ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں اب آپ نے کس پہلو کو اعتبار کریں گی، کس پہلو کو آپ ترجیح دے دیں گی؟ اس کے شرعی معنی کو. اگرچہ مشرک کے لیے دعا مانگنا بھی حرام ہے، لیکن اس موقع پر اس آیت سے مراد دعا نہیں ہے بلکہ اس کا شرعی مفہوم نماز ہے، کہ آپ مشرک کا نماز جنازہ نہ پڑھیں. وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے سبب نزول سے. جب اللہ کے رسول عبداللہ ابن ابی کی جنازہ پڑھنے لگے، عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ اللہ کے رسول اس کے جنازہ نہ پڑھیں آپ. تو عمر کے نبی علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگوں تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، تو میں 70 بار سے زیادہ بخشش مانگ لوں گا. اللہ نے اس کی بعد والی آیت اتار دی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. آپ نماز جنازہ بھی نہ پڑھ لیا کریں ان کا. تو سبب نزول سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں سورہ توبہ کی اس آیت میں 84 نمبر آیت ہے. صلاۃ سے مراد اس کا لغوی معنی یعنی دعا نہیں ہے بلکہ شرعی معنی ہے، اور وہ ہے نماز. نماز جنازہ نہیں پڑھنا. اور یہ کہ منافق کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگنا جائز نہیں ہے، وہ کسی دوسرے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگے. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ مرنے والا مشرک رشتہ دار کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، والدین کیوں نہ ہو، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح اسی سورہ توبہ کی اسی لفظ کی دوسری آپ مثال لے لیں کہ جہاں پہ لغوی اور شرعی معنی میں اختلاف ہے اور ہم لغوی معنی کو ترجیح دے دیں گے. اسی صورت میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم. اے نبی آپ مسلمانوں کے مالوں سے زکوٰۃ لیا کریں، صدقہ لیا کریں، زکوٰۃ. اس کے ذریعے سے وہ پاک بھی ہوں گی، اور وصلی علیہم آپ ان پر صلاۃ پڑھ لیا کریں. اب صلاۃ جو ہے نا صلی علیہم، اس کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ہے دعا کرنا، اور شرعی معنی ہے نماز پڑھنا. اب یہاں پہ شرعی معنی ہم نہیں لیں گے، شرعی معنی نہیں لیں گے، کیونکہ شرعی معنی لے لیں گی تو یہ شریعت کی اصول کی خود خلاف ورزی ہے. اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ جس نے آپ کو زکوٰۃ دے دیا تو آپ اس کا نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دیں، اس کو لٹا دیں اور اس کے اوپر نماز پڑھنا شروع کریں. یہ غلط مفہوم بنتا ہے. اب یہاں پہ اس کا لغوی معنی ہم لے لیں گی کہ جس نے زکوٰۃ دے دیا اب اس کے حق میں دعا کیا کریں،
بارک اللہ فیک و فی مالک، اللہ آپ میں اور آپ کے مال میں برکت ڈال دیں۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ اسی حدیث میں بھی ہے کہ آل ابی اوفا نے زکوٰۃ دے دی تو آپ نے فرمایا کہ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، آپ نے ان کو دعا دے دی ہے۔ تو یہ معنی ہے کہ جب آپ نے لغوی پنجواں جو اصول ہے وہ تفسیر القرآن باللغت العربی ہے، تو لغت عربی میں کبھی اگر لغت عربی اور شریعت میں اختلاف ہو تو آپ نے موقع اور محل کو دیکھنا ہے کہ اگر شرعی معنی شریعت کے اصول کے موافق ہے تو آپ نے شرعی معنی کو ترجیح دینا ہے، اگر لغوی معنی شریعت کے اصول کے موافق ہے تو آپ نے لغوی معنی کو ترجیح دینا ہے۔ اور پھر تیسری بات اسی متعلق یہ ہے کہ لغت عربی کے مطابق تفسیر کرتے ہوئی شریعت کے اصول کی مخالفت نہیں کرنی، شریعت کے اصول کا خیال کرنا ہے۔ اب لغت عربی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا معنی بیان کرنا جو کہ قرآن کے خلاف ہو یا احادیث کے خلاف ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب شرعی معنی اور لغوی معنی میں اختلاف ہو تو آپ نے موقع اور محل کو دیکھنا ہے، دلیل کو دیکھنا ہے۔ مطلب اگر شرعی معنی ہی جو ہے نا وہ شریعت کے اصول کے موافق ہو تو آپ اس کو ترجیح دے دیں گی، جیسے کہ آج میں نے پیش کی سورہ التوبہ سے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اور اگر لغوی معنی شریعت کے اصول کے موافق ہو تو آپ لغوی پہلو کو ترجیح دے دیں گی، جیسے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم۔ اب صلاۃ کا جو لغوی معنی ہے نماز، شرعی معنی نماز اور لغوی معنی ہے دعا کرنا۔ اب اگر کسی نے زکوٰۃ دی اور آپ نے شرعی معنی کو اعتبار کرتے ہوئے اس پر نماز پڑھنا شروع کر دیا تو یہ غلط ہے۔ یہاں پہ آپ احادیث کی طرف مراجعہ کریں گی کہ اللہ کے رسول جب لوگوں سے زکوٰۃ لیتے تھے تو کیا ان کا نماز جنازہ پڑھتے تھے یا ان کو دعا دیتے تھے؟ تو حدیث میں یہی کہ آپ ان کو دعا دیتے تھے، اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ تو دلیل کو دیکھتے ہوئے دلیل جس پہلو کی تائید کرے اسی پہلو کو آپ ترجیح دے دیں گے۔ چھٹا جو اصول ہے قرآن کریم کی تفسیر کا وہ التفسیر بالتدبر، تدبر کر کے تفسیر کرنا، یعنی سوچ، اپنی فکر اور اپنی سوچ کو استعمال کر کے قرآن کریم کی تفسیر کرنا۔ اس کی طرف اشارہ ہوا ہے درس کے شروع میں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتار دیا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس قرآن میں سوچیں اور غور کریں۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں سوچتے نہیں ہیں یا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ تو وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم قرآن سنتے اور اس پر غور کرتے تو آپ جہنم ٹھکانہ نہ ہوتا۔ تو یہ اس طرح کی جو آیات ہیں یہ دلیل ہے اس مسئلے پر کہ بندہ اپنی سوچ کو استعمال کر سکتا ہے، قرآن میں آپ تدبر کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم اسرار کی کتاب ہے، اس میں بہت سارے رموز، نکات اور اشارات ہیں، تو بندہ شریعت کی اصول کا خیال کرتے ہوئے قرآن میں تدبر کر سکتا ہے، قرآن میں تدبر اور غور کر سکتا ہے اور اپنی تدبر سے قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ جو آپ تفسیر کر رہے ہیں اپنے رائے کے مطابق وہ شریعت کی اصول کے خلاف نہ ہو۔ بس اتنی سی اس بات کو سمجھنے کے بعد اب دوسرے بحث میں اس کی مزید وضاحت ہوگی۔ یہ تو 6 اصول میں نے بیان کیا ہے تفسیر بالمأثور کی، یعنی صحیح انداز میں قرآن کریم تفسیر کرنے کی جو اصول ہے یہی 6 ہیں۔ اب دوسری قسم جو تفسیر بالرأی ہے، تفسیر بالرأی، رأی اپنی فکر، اپنا خیال، اپنی عقل اور اپنی سوچ کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کرنا۔ اس کے متعلق اگر آپ شریعت کے دلائل کو دیکھیں تو دلائل میں ٹکراؤ ہے۔ مثلا حدیث میں ہے من فسر القرآن برأیہ فأصاب فقد اخطأ، صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، جس نے قرآن کی تفسیر کیا اپنے رائے کے مطابق اور حق تک پہنچا
تو اس نے خطا کیا ہے، یعنی اگر اس نے تفسیر صحیح بھی کیا پھر بھی وہ گناہگار ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ ترمذی میں روایت ہے من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے اپنے رأی کے مطابق قرآن کی تفسیر کی تو اپنا ٹھکانہ جہنم سے لے لے، یعنی جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لے، انہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا وفاکہۃ و ابا، ابا کی تفسیر کے متعلق۔ اب ابا لغوی عربی زبان کا ایک لفظ ہے، گیاہ کو کہتے ہیں، گیاہ، اس زمین سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں گیاہ، اس کو ابن کہتے ہیں عربیت میں۔ اب مفہوم مطلب تو اس کا واضح ہے ترجمہ، لیکن اب اس ابن کو کسی ایک گیاہ کے ساتھ خاص کرنا، اس کے متعلق ابوبکر صدیق سے سوال کیا گیا کہ ابا سے کون سا گیاہ مراد ہے؟ تو ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی ان قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے اٹھائے گا اپنے اوپر کہ میں اللہ کے کتاب کے بارے میں وہ بات کروں جس کے متعلق مجھے علم نہیں ہے۔ تو تفسیر کرنے سے گریز کیا۔ پھر اسی ابوبکر صدیق سے سوال کیا گیا کلالہ کے متعلق، سورہ نساء کی آخرت یستفتونک فی الکلالہ، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلا نصف، یعنی وہ بندہ جس کا نہ والدین ہے نہ جس کی اولاد ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں عربی زبان میں، میراث وراثت سے متعلق۔ تو اس کلالہ کی تفسیر کے متعلق پوچھا گیا تو کہنے لگے ابوبکر صدیق اقول فیہ برأیی ان کان صوابا فمن اللہ و ان کان خطأ فمنی ومن الشیطان، کلالہ کی تفسیر میں کرنے لگا ہوں اپنے رائے کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق، اگر میری بات ٹھیک ہوگی تو اللہ کی جانب سے ہے، اگر میں غلط تفسیر کر لوں گا تو بس وہ غلطی میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک جگہ میں گریز کر رہے ہیں اور دوسری جگہ میں تفسیر کر رہے ہیں اپنی رائے کے مطابق۔ تو اس طرح تعارض کی وجہ سے اب ان دلائل کے درمیان جو حل ہے، دلائل صحیح بھی ہے، ٹکراؤ نظر آتا ہے، اس ٹکراؤ اور اس تضاد کو آپ کس طرح دفع کریں گے، دور کریں گے، حل کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رائے کی دو قسمیں ہیں، تفسیر بالرائے کی دو قسمیں ہیں، تفسیر بالرائے المحمود، تفسیر بالرائے المحمود یعنی صحیح رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا، وہ کیا ہوتی ہے؟ ما کان موافقا، ما کان جاریا موافق الکتاب والسنت واصول الشریعت واللغت العربیہ، وہ تفسیر بالرأی اپنے عقل کے مطابق تفسیر کرنا، اور وہ تفسیر معتبر کب ہوگی؟ اس وقت کہ جب کہ آپ کی یہ تفسیر قرآن کے موافق، احادیث کے موافق، شریعت کے اصول کے موافق اور عربی زبان کی قوانین اور اس کے ضوابط کے موافق ہوں۔ یعنی آپ نے ایسی تفسیر کیا کہ آپ کی وہ تفسیر نہ قرآن سے ٹکراتی ہے، نہ احادیث سے ٹکراتی ہے، نہ شریعت کے اصول سے ٹکراتی ہے، نہ عربی زبان کے قوانین سے ٹکراتی ہے، ابھی تفسیر جائز ہے۔ اور ابوبکر سے جو تفسیر کیا ہے وہ اسی قبیل سے ہے۔ اور دوسری تفسیر بالرأی المذموم، جس کی مذمت کی گئی ہے احادیث میں، جس کی مذمت کی گئی ہے احادیث میں، وہ تفسیر بالرأی المذموم ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی فہم اور سوچ سے قرآن کریم کی وہ تفسیر بیان کرے کہ جو قرآن سے ٹکراتی ہو تفسیر، یعنی آپ کی اس تفسیر سے، اس آیت سے جو آپ مفہوم مراد لے رہے ہیں، اس مفہوم سے قرآن کے درمیان ٹکراؤ نظر آتا ہے، کچھ آیت پر رد ہوتی ہے، یا آپ کی اس تفسیر کی وجہ سے احادیث پر رد ہوتی ہے، یا آپ کی وہ تفسیر عربی زبان کی قوانین کے موافق نہیں ہے، آپ نے وہ لفظ، وہ مفہوم مراد لیے ہے لفظ سے کہ جو کہ عربی زبان میں اس لفظ کا وہ مفہوم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرأی المذموم، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، بالرأی المذموم، مذموم الف لام میم زال پھر میم پھر واو پھر میم،
مذموم، مذمت سی ہے، وہ تفسیر جس کی مذمت کی گئی ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ تفسیر ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے رائے، اپنی عقل، اپنی سوچ استعمال کیا ہے قرآن کریم کی تفسیر میں، اور تفسیر آپ نے وہ کیا ہے کہ آپ کی وہ تفسیر قرآن سے ٹکراتی ہے، احادیث کے خلاف ہے، شریعت کے اصول کے خلاف اور لغت عربی زبان کے قوانین کے خلاف ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرأی المذموم۔ یہ جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، جہنمی ہے وہ شخص، بلکہ ایک ضعیف حدیث میں اس کو کافر کہا گیا ہے، کس نے کفر کیا ہے۔ اسی کے بارے میں عمر بن خطاب کہا کرتے تھے انما اخاف علیکم من رجلین، دو طرح کے لوگوں سے جو ہے نا مجھے تمہارے اوپر بڑا ڈر ہے، خوف رہتا ہے۔ عمر کو اللہ نے بڑی بصیرت دی تھی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ امت پر میں دو قسم افراد سے ڈرتا ہوں، کہ دو طرح کے لوگ پیدا ہوں گی جن کی وجہ سے امت میں بگاڑ پیدا ہوگا، اختلافات پیدا ہوں گے۔ رجل فسر القرآن عن رأیہ، ایک وہ شخص جو اس نے قرآن کی تفسیر کی اپنے رائے کے مطابق، جس نے اپنے فہم کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کی، اور اس کی وہ رائے اور اس کا وہ فہم شریعت کے اصول کے موافق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے میں ڈرتا ہوں بہت زیادہ۔ اس کی کوئی مثالیں دے سکیں گے آپ؟ صبر کر لیں۔ وہ اور دوسرا وہ شخص رجل ینافس الملک مع اخیہ، وہ شخص جس کو قدرت سے اتنی محبت ہے کہ قدرت کی وجہ سے اپنی بھائی کے ساتھ رشک اور رقابت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے، کہ ایک مسلمان کو اللہ نے قدرت دی ہے تو دوسرا جو ہے نا اس کے ساتھ اب رشک میں لگا ہے، اسی کے خلاف بس لڑنا، توطیہ کرنا، اتہام کرنا، لوگوں کو اس کے خلاف ابھارنا۔ اس قسم کے دو طرح کے لوگوں سے میں ڈرتا ہوں۔ وہ شخص جس کی وجہ سے، جس نے قرآن کی تفسیر اپنے رائے کے موافق کیا ہے، اس کی وجہ سے امت کو دینی نقصان پہنچے گا۔ لوگوں کی جو روح ہے اور روح کا جو غذا ہے تو اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، اختلافات پیدا ہوں گی، ایسے لوگوں کی وجہ سے دین خراب ہوگا۔ اور وہ جو تشنیع قدرت ہے، جو قدرت کا پیاسا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی دنیا خراب ہو جائے گی، جیسے کہ ہماری دنیا خراب ہے۔ جو ایک اسلامی حکومت میں جو سہولیات ہیں اور اس میں جو لذتیں ہیں زندگی گزارنے کا، ان تمام لذائذ سے ہم محروم ہیں، اور معاملات نااہل لوگوں کی سپرد کیے جائیں گی۔ جب یہ قدرت کے خاطر لڑنا شروع ہو جائیں گی تو اس میں پھر اس کا جو رد عمل ہے، اس کا جو نتیجہ ہے کہ جو اہل لوگ ہیں، جو اہل شرف، اہل تقوی ہے، وہ گوشے میں بیٹھیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی معاشرے میں۔ نااہل لوگ، ناقص لوگ، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایسے لوگ آئیں گے سامنے، اسی دنیا کا نظام خراب ہوگا، جیسے کہ کل دنیا کا نظام خراب ہے۔ کل دنیا میں کسی بھی ملک میں جو کہا کہ غربی ممالک میں لوگوں کی عزت محفوظ ہے، اس سے بڑا جھوٹا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کسی بھی ملک میں نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا خون محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے۔ یہی امریکہ کے آپ حالات پڑھ کر دیکھیں کہ وہاں پہ ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں کسی کی عزت لوٹی جاتی ہے، کسی کے مال پر غصب کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کفر کے نتیجے میں ہے اور اس قدرت کی تشنگی کے نتیجے میں ہے۔ اور اسی طرح سلف کہا کرتے تھے ان اتقوا التفسیر، آپ تفسیر سے اجتناب کیا کریں، تفسیر بالرأی سے، فإنما ہی روایت عن اللہ، کیونکہ تفسیر اللہ کی طرف سے روایت کرنے کے مترادف ہیں۔ جب آپ آیات کی تفسیر کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اب اللہ رب العزت کی کوئی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اگر اس تفسیر میں آپ سے غلطی ہوتی ہے تو مطلب یہ کہ آپ جھوٹی بات کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ اس لیے سلف تفسیر بالرأی کی انتہائی مذمت کرتے اور اسے ڈرتے تھے۔ اس کی بہت سارے مثالیں ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں آپ کو مکمل طور پر لینے والا ہوں۔ اب اس کی تفسیر کرنا کہ عیسیٰ میں آپ کو مارنے والا ہوں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اب یہ تفسیر بالرأی المذموم ہے، یہ تفسیر غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی 11 آیات سے اس تفسیر کے ٹکراؤ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 احادیث پر اس سے رد ہوتی ہے۔ احادیث میں باقاعدہ باب ہے، باب نزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، صحیح احادیث، بخاری مسلم کی روایات، جس میں یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمان میں ہے،
قیامت سے پہلے اتر آئیں گی زمین کی طرف، ان کا آنا قیامت کی علامات میں سے بہت بڑی علامت ہوگی، 40 سال تک ان کی حکومت ہوگی، دجال کو وہ ماریں گی اور پھر وہ فوت ہو جائیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ابھی تک ان کی قبر کی جگہ باقی ہے۔ اب متوفی لفظ سے یہ مفہوم لینا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یہ تفسیر بالرأی المذموم ہے، اس سے قرآن کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور احادیث پر اس سے رد ہوتی ہے، یہ تفسیر بالرأی المذموم ہے۔ بہت سارے اس کی مثالیں ہیں۔ دوسری مثال قرآن میں ہے کہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، وہ جو بنی اسرائیلی کسی قبطی سی فرعون کے خاندان کے ایک فرد سے لڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے مدد مطالبہ کیا کہ آپ میری مدد کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مدد کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس کو ڈر لگا، اس نے کہا کہ کل آپ نے ایک بندے کو مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے راز کو فاش کیا۔ اب اس یہ مراد لینا کہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، تو اس سے ثابت ہوا کہ اولیاء کو آواز دینا جائز ہے، اولیاء سے مدد مانگنا جائز ہے، تو اس لیے ہم تو قبروں میں جاتے ہیں، اولیاء سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تفسیر کرتے ہیں کتب تفسیر کے اندر، ان کی تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ اب اولیاء کو آواز دیتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں قرآن کے اندر موجود ہے فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔ تو اگر بنی اسرائیلی نے موسیٰ سے مدد مانگا ہے تو ہم بھی مدد مانگ سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ یہ تفسیر بالرأی المذموم، اس سے قرآن کے درمیان ٹکراؤ۔ قرآن میں تو ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا کریں، اللہ کے علاوہ کوئی نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اگر ایسا کریں گے تو آپ ظالم ہیں۔ یا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دلیل کا مطالبہ کیا کہ آپ مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ پرندے پکڑ لیں، ان کو ذبح کریں، ان کی گوشت کا آپ ٹکڑا ٹکڑا کریں، اس کو آپس میں ملائیں، پھر آپ ان کو ادعوہن، آپ ان کو آواز دے دیں تو آپ کی طرف وہ پرندے آئیں گی، تو آپ کے سامنے مردہ زندہ ہوگا، آپ دیکھیں گی، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ آپ کہتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو آواز دی، تو کیا ہمارے جو اولیاء ہے قبروں کے اندر، کیا ان کو پرندوں پر فضیلت حاصل نہیں ہے؟ اگر ابراہیم کے لیے پرندوں کو آواز دینا جائز ہے تو ہمارے لیے اپنے اولیاء کو آواز دینا کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ تفسیر بالرأی المذموم ہے، اس سے کل قرآن کی مخالفت ہوتی ہے، احادیث پر اسے رد ہوتی ہے۔ اس طرح اس کے بہت سارے مثالیں ہیں، جگہ جگہ جہاں پہ آیت آئے گی انشاءاللہ میں کہوں گا کہ یہ صحیح تفسیر اور اس کی غلط تفسیر ہے۔ اس طرح تفسیر بالاشارہ ایک صوفیوں کا طریقہ ہے۔ تفسیر بالاشارہ میں یہ کہ وہ کل قرآن میں قرآن کی تفسیر، احادیث اور اس طرح صحابہ اکرام کے اقوال، تابعین کو نہیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک علم لدنی ہے، تو یہ ہمیں اللہ نے علم لدنی دیا ہوا ہے، تو قرآن میں جو اشارات ہیں اس کے مطابق ہم تفسیر کریں گے، تو اس سے بہت سارے غلط مطالب بتلاتے ہیں قرآن کریم کا۔ تو وہ جگہ جگہ ہماری تفسیر میں اس بات پر خاص توجہ دی جائے گی کہ ہم پہ یہ تفسیر بالرأی المذموم ہے، یہاں پہ صوفیہ نے اس آیت کی غلط تفسیر کی ہے جسے اشارہ مراد لیا ہے، اور اس آیت میں اس بات کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، اس پر خاص توجہ دی جائے گی۔ اور ہماری اس تفسیر کا مقصد صرف اپنے مخاطب اور سامع کو بصیرت دینا ہے قرآن کی تفسیر سے متعلق۔ جو جاہل لوگ ہیں جن کو قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں کچھ نہیں پتا، وہ کہتے ہیں کہ تم کل قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھاتے لوگوں کو؟ بھائی لفظی ترجمہ کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں الحمدللہ 10 دن میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ آپ کو ایسا پڑھاؤں کہ آپ کل قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن خالی ترجمہ کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو بصیرت نہیں ملے گی، آپ کو اللہ رب العزت سمجھ نہیں دیں گی۔ تو یہ فقہ و تفسیر ہے ہماری تفسیر، کہ اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے آپ کو تفسیر کی جو دنیا ہے اس میں اللہ بڑی بصیرت دے دیں گی اگر محنت کریں گے۔ تو یہ تفسیر بالرأی المذموم ہے، اس کی جو میں نے مثالیں دی ہیں۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عبداللہ بن عمر کی ابھی لیکن جو 2 بندے سے بڑا اختلاف ہوگا امت میں، کس کی تھی؟ عبداللہ عمر رضی اللہ عمر۔ حاضری کا اعلان کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اہم اعلان ہے، جو اس کلاس میں رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں تشریح میں یا فل کورس میں، تو کائنڈلی اٹینڈنس کلاس کے شروع میں آپ آئیں تو اپنی ضرور مارک کریں۔ 8:15 تک جو ہے اٹینڈنس رجسٹرس نیچے موجود ہیں،
اور اب اس ہفتے سے انشاءاللہ ہم اٹینڈنس کو مانیٹر کریں گے اور منتھلی بیسس پہ اس کا ریویو کیا جائے گا. 90% اٹینڈنس آپ کو کم از کم رکھنی ہے, تو اٹینڈنس کا پہلے خیال کریں اور ٹائم سے شروع میں اٹینڈنس نہ کریں. یہ چیز کی ذات ضروری ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے مدد مانگی تھی اس وقت آپ کی عمر بھی 40 سال کی تھی اور نہ ہی اس وقت محبت سے نام جب آپ شادی کر کے واپس آ رہے تھے وہ نہیں مان رہے تھے, وہ تو اعلان ہی نہیں کیا. یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. وہ آپ طاقتور سے بھوکا مارا تمہارے بہت ہو گیا. تبھی جو غلط تفسیر ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, غلط فائدہ, وگرنہ کیا تک بنتی ہے اس کے ساتھ. مدد مانگنا الگ چیز ہے, پھر مدد مانگنا ظاہری اسباب کے بغیر. ابھی یہ کہ میں کسی کہتا ہوں کہ مجھے پانی کا آپ گلاس پکڑائیں تو اب اس کے پاس استطاعت ہے, یہ کہنا جائز ہے. لیکن ابھی کہ کسی کہوں کہ مجھے اولاد دے دے اور خود مرا ہوا ہو, تب اس بات کا اس بات سے کیا تک بنتی ہے؟ کوئی تک نہیں بنتی, کوئی تعلق نہیں. اسی جگہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسانوں کے ذریعے انسانوں کی مدد کرتا ہوں, اور جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ میرا بھی شکر ہے. کن لوگوں کو احادیث یاد نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ مجھے پھر پوچھنے کی ضرورت نہ پڑ جائے. اپنی شرمندگی کے اعلان پہلے سے خود کر لیں. ٹھیک ہے. آپ کو جو کتابیں دی گئی ہیں نا احادیث کی, بس اسی کے مطابق آپ مجھے سنایا کریں. اس میں جو لفظ نہیں ہے تو وہ آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ سب سے صحیح معتبر نسخہ ہے جو آپ کو دی گئی ہے. جلوسن کچھ روایت میں ہے, کچھ میں نہیں ہے, آپ کی کتاب میں نہیں ہے. ہاں, بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ اسی کے مطابق یاد کر کے مجھے سنایا کریں. جی ناصر بھائی, آپ کو حدیث یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے حدیث؟ یاد نہیں ہے. ثاقب بھائی کو یاد ہے؟ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث الثانی عن عمر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. ٹھیک ہے. ہاں آپ سنیں. الحديث الثاني مراتب الدين عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يراها عليه أثر السفر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام.
الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد فأخبرني عن الإسلام. آپ کو یاد ہے؟ سنائیں. عن عمر رضی اللہ عنہ قال نحن عند رسول الله ذات يوم اطلع علينا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر حتى لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. جی آپ کو یاد ہے؟ سنائیں. شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. آپ کو یاد ہے؟ سنائیں. جتنی یاد ہے اتنی ہی سنائیں. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. آپ سنیں. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا. ہاں آپ سنیں ریحان بھائی. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع فخذيه على ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. نہیں اس میں آدمیوں کی عورتوں کی میرے خیال تیار نہیں ہے، لیکن میرے پاس انگلش میں لکھی ہے، اگر آپ بولے تو میں آپ کو نام بتاؤں. چلیں پھر. آپ کو یاد ہے حدیث؟ اور کس کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ سنیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد ثياب بیاض الثياب. ٹھیک ہے. سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. بارک اللہ. آپ سنیں. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع رجل شديد اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته على ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني على الإسلام. بارك الله فيك. فرحان بھائی فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے گھٹنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑے اور اپنے جو ہتھیلیاں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اوپر رکھ دیا. آپ کو یاد ہے حدیث؟ سنائیں. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایضا قال بینما نحن رسول اللہ صلی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم اطلع علینا لا یری علینا رجل شدید البیاض سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد
منا احد احد حتى جلس على النبي صلى الله الى النبي. عليه وسلم. ہمایوں بھائی سنائیں. حدیث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا كفيه إلى فخذيه قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر إن تشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عائشہ حدیث سنائیں. بارک اللہ فیک. سارا حدیث سنائیں. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال أخبرني يا محمد حتى جلس الإسلام. شاباش. فریحہ آپ سنائیں. اطلع لا يرى عليه على فخذيه. فروخ بھائی آپ سنائیں. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. شاباش. سلطان آپ سنائیں حدیث. عابدہ شدید بیاض الثیاب، کیا ترجمہ ہے اس کا؟
ادیبہ شدید سواد الشعر، ادیبہ ادریس. مریم شدید سواد الشعر. لا يرى عليه اثر السفر رضوانہ. لا يرى عليه اثر السفر. نائلہ آپ بتلائیں. آمینہ آپ بتلائیں. ولا يعرفه منا احد. نعیمہ آپ بتلائیں. ہم میں سے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق پوچھا، سوال کیا کہ آپ مجھے اسلام کے متعلق خبر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ. اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دے دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں ہے. یہ کہ آپ گواہی دے دیں اللہ الہ نہیں ہے کوئی معبود حق الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی معبود حق نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سوا. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ. اور یہ کہ آپ گواہی دے دیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ. اور نماز قائم کریں. یعنی اسلام یہ ہے کہ آپ نماز قائم کریں. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ. اور یہ کہ آپ زکوٰۃ دے دیں. وَتَصُومَ رَمَضَانَ. اور یہ کہ آپ رمضان کا روزہ رکھیں. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ. اور یہ کہ آپ بیت اللہ کا حج کریں. ان استطاعت الیہ سبیلا. اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو. قال صدقت. تو نبی جبریل نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے. یعنی جبریل نے تصدیق کی اللہ کے رسول کی. فعجبنا له. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا جبریل کی اس بات پر. یسألہ کہ وہ نبی علیہ السلام سے سوال بھی کر رہا ہے، وَيَصَدِّقُهُ. اور نبی علیہ السلام کی تصدیق بھی کر رہا ہے. قال فأخبرنی عن الایمان. یہ تو بات ٹھیک ہے، اب ایمان کے متعلق مجھے آپ خبر دے دیں، مجھے خبر دے دیں ایمان کے بارے میں. قال اللہ کے رسول نے کہا ان تؤمن باللہ. ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں. وملائکتہ. اور ملائک پر ایمان لائیں. وکتبہ. اور اللہ کی کتابوں پر. ورسلہ. اللہ کے رسولوں پر. والیوم الآخر. اور آخرت کے دین پر. وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. اور یہ کہ آپ تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لائیں. قال صدقت. جبریل نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، یہی ایمان ہے. اتنا ہی کافی ہے کہ آخر تک پڑھاؤں؟ اچھا، تو اسلام
اس کا لغوی معنی ہے انقیاد، جھک جانا۔ اسلام کا معنی ہے استسلام، جھک جانا، منقاد ہو جانا، مطیع اور فرمانبردار ہونا۔ یہ جتنے بھی الفاظ میں نے کہا سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ کوئی بھی لفظ آپ لے سکتے ہیں، جس مفہوم کو آپ خوب جانتے ہیں اسی کو آپ لکھیں کہ اسلام کا مطلب ہے استسلام۔ استسلام کیا مطلب؟ انقیاد، گردن نہادن۔ انقیاد عربی زبان کا ہی لفظ ہے، اردو زبان میں مستعمل ہے، اور انقیاد کا مطلب ہے گردن نہادن۔ گردن نہادن فارسی کا لفظ ہے، اردو میں مستعمل ہے، اپنے گردن کو جھکانا، فرمان بردار ہو جانا، مطیع ہو جانا۔ یہ اسلام کا لغوی معنی ہے، اور شرعی معنی یہی ہے جو اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسلام کا جو شرعی معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان 5 ارکان پر عمل کرے۔ ان تشہد، یہ کہ آپ گواہی دے دیں۔ یہ تشہدو شہادت سے لیا گیا ہے، شہادت سے، تشہدو شہادت سے لیا گیا ہے، شہادت سے یہ ماخوذ ہے۔ شہادت کا کیا مطلب ہے؟ گواہی دینا، گواہی دینا، اقرار کرنا، اعتراف کرنا، تصدیق کرنا۔ ایسا مضبوط اقرار اور ایسا مضبوط اعتراف گویا آپ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، گویا وہ چیز آپ کے لیے مشاہد ہے۔ کیونکہ دنیا کی جو شہادت ہے اس میں آنکھوں کا مشاہدہ ضروری ہے۔ مثلا آپ کسی بھی معاملے میں شاہد بنتے ہیں تو اس میں یہ کہ یہ کام میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ تو یہ ایمانیات کے بارے میں، توحید اور رسالت کے بارے میں جو شہادت ہے، مطلب یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتا ہوں، اس کا اعتراف کرتا ہوں، ایسا مضبوط اقرار اور اعتراف کہ گویا یہ مجھے نظر آ رہا ہے، میں اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی توحید میں کوئی شریک نہیں اور اللہ کے رسول کی رسالت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ کہ آپ گواہی دے دیں اللہ الہ، نہیں ہے کوئی معبود حق۔ یہ معبود حق کا ہمیشہ حق لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یوں ترجمہ کرنا کہ نہیں ہے کوئی معبود، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ عز و جل کے علاوہ۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ اللہ رب العزت معبود برحق، اور جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ وہ سب باطل ہے۔ تو کوئی معبود حق نہیں ہے الا اللہ، اللہ کی سوا۔ معبود حق صرف اللہ کی ذات ہے۔ الہ کا مطلب ہے معبود، معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور معبود وہ ہے جو عبادت کا حقدار بھی ہو اور عبادت کا مستحق بھی ہو۔ حقدار اور مستحق میں فرق ہے۔ حقدار اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ محسن ہے، اللہ رب العزت کی ذات کامل ہے، ذات کے لحاظ سے بھی اللہ کامل ہے، صفات کے لحاظ سے بھی کامل ہے، اور مستحق ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، محمد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور انسانیت میں سب سے پہلا نام ہے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ تو محمد اس کی 2 معانی ہے، ایک تو وہ شخصیت جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول کی تعریف ہوئی ہے اور ہوتی ہمیشہ۔ اور دوسرا یہ محمد وہ شخص جو اللہ رب العزت کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا نام محمد ہے، اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں آپ کا نام احمد تھا۔ جسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہے۔ احمد کا مطلب مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف کا حقدار اور تعریف کے لائق، اور دوسرا احمد کا معنی ہے اللہ رب العزت کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا شخص۔ تو دونوں صفات اللہ کے رسول کی ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ رب العزت کی بے شمار تعریف کرتے تھے اور ہمیشہ تعریف کرتے تھے۔ تو گزشتہ کتاب میں آپ کا نام احمد اور قرآن میں آپ کا نام محمد ہے۔ قرآن میں بھی احمد کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حکایت ہے وہ، یا محمد۔ تو اس کے متعلق میں نے اصول بتلایا تھا کہ یا محمد یہودی کہتا ہے، یا جبریل، یا اعرابی، یا پھر کوئی جاہل مشرک۔ یا محمد عام لوگوں کے لیے کہنا درست نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنے چاہیے۔ یا محمد کہنا ایک طرح کی بے ادبی ہے، قرآن نے اسے منع کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ وان محمدا رسول اللہ، رسول کا مطلب ہے قاصد، پیغام رسان، کہ محمد اللہ رب العزت کے رسول ہے۔ رسول وہ ہے جس کو مستقل شریعت دی گئی ہو اور پھر تبلیغ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہو۔ تو سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات سے آپ نبی بنے ہیں، اور سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات سے آپ رسول بنے ہیں۔ جب آپ کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ رسول ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ تو رسول بہت ہیں، رسول کم ہے، نبی زیادہ ہے۔ 360 رسول ہیں، تو ان میں سے پھر 5 رسول اولو العزم ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم، یعنی ان کا جو مقام ہے وہ بقیہ انبیاء سے بالاتر ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ۔ تو یہ رسول ان کو اللہ نے آپس میں فضیلت دی ہے، ایک کی دوسری پر فضیلت حاصل ہے اور ثابت ہے۔ تو سب سے انبیاء رسولوں میں جو افضل ہے وہ 5 ہے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 5 میں جو سب سے افضل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ آپ کا مقام اب سید الرسول ہے، امام الانبیاء ہے۔ کل انبیاء کا جو امام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں امام الانبیاء کی امتی بنا دیا ہے۔ اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے چاہیے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ۔ اولو العزم انبیاء کا قرآن کریم میں 2 مقامات میں تذکرہ ہے، سورۃ احزاب اور سورۃ النساء۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ۔ سورہ شورى میں، سورہ احزاب میں بھی ہے اور سورہ شورى میں بھی ہے اور سورۃ مائدہ میں بھی ہے۔ 3 جگہوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ اولو العزم رسولوں کا جو کہ 5 ہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ۔ اور آپ کی جو رسالت ہے یہ خاتمہ ہے، آخری نبوت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، یہ تقیمہ مخاطب کا صیغہ ہے، یہ کہ آپ نماز قائم کریں، یعنی ظاہراً و باطناً، ظاہر آپ کی نماز کا جو ظاہری حصہ ہے وہ سنت کے موافق ہو، اور باطن آباد ہو نماز پڑھتے ہوئی اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ سے۔ یہ اقامت الصلاۃ ہے۔ نماز سب سے اہم رکن ہے اسلام کا، اس کے ترک کو، اس کو چھوڑ دینے کو اللہ کے رسول نے کفر کہا ہے، اور قرآن نے بھی کفر کہا ہے۔ تو بے نماز جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ وتقیم الصلاۃ، یہ کہ آپ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ قیام نماز میں کئی شرائط، ایک تو یہ کہ نماز کی ظاہر سنت کے موافق ہو اور باطن آباد ہو، اخلاص، اللہ رب العزت کے خوف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ، اور اسی طرح نماز وقت پر پڑھی جائے، اول وقت میں۔ یہ اقامت الصلاۃ ہے۔ اس کی کافی تفصیلات ہے،
وہ پھر جگہ جگہ ہوگی. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ یہ کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں. توتی کا مطلب ہے دینا. یہ کہ آپ زکوٰۃ دے دیں، مخاطب کا صیغہ یہ کہ تؤتی الزکاۃ آپ زکوٰۃ دے دیں. تھوڑا سا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، 40,000 میں سے 1,000، 80 میں سے 2,000، لاکھ سے صرف 2,500. 40 بکری ہو تو بس ایک دینا ہے، 30 گائیں بینس ہو تو پھر ایک ہی دینا، وہ بھی ایک بچڑا ہی دینا ہے. 5 اونٹ ہو تو ایک بکری دینا ہے، 25 تک 4 بکریاں دینی ہیں. تھوڑا سا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے. اس سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے، مال پر لعنت برستی ہے. زکوٰۃ دینے سے پھر صرف مال پاک نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے نفس میں جو ناپسندیدہ صفات ہے اس سے بھی انسان کو پاک کیا جاتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم. مال کی تطہیر اور نفس کا جو تزکیہ اور پاکی ہے زکوٰۃ دینے سے حاصل ہوتا ہے. زکوٰۃ کا لغوی معنی بھی یہی ہے. وتصوم رمضان یہ کہ آپ رمضان کا روزہ رکھیں. تصومو بھی مخاطب کا صیغہ ہے صام یصومو سے، یہ کہ آپ روزہ رکھیں. صوم کا لغوی معنی ہے امساک، رک جانا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے امساک مخصوص رکنا ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک. الامساک عن المفطرات الثلاث 3 چیزوں سے رک جانا، ماکولات، مشروبات، جماع اور ہم بستری سے. یہ صوم ہے جو ظاہری اس کی تعریف ہے. پھر اس کی شرائط اور حقوق ہے کہ ہر قسم کے گناہ چھوڑ دینے چاہیے. جب روزے کی وجہ سے انسان حلال چھوڑ دیتا ہے تو پھر حرام کو بلا اولا چھوڑ دینے چاہیے. یہ تربیت کا ایک ماہینہ ہے، یہ ٹریننگ سینٹر ہے، معسکر ہے. 1 مہینہ تربیت لیتے ہیں، پھر پورا 1 سال اسی کی مدد سے ہم دینی امور پر عمل کرتے ہیں اور دین کے راستے پر چلتے ہیں. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ یہ کہ آپ بیت اللہ کا حج کریں. حج یا حج کا مطلب ہے قصد کرنا، تو حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. بیت سے مراد بیت اللہ ہے، مکہ جس کے بہت سارے نام ہیں. بیت اللہ بھی ہے، مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے. یہ کہ آپ بیت اللہ کا قصد کریں، یعنی حج کریں. البتہ اس میں استطاعت کی شرط ہے، ان استطاعت الیہ سبیلا یہ کہ اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو، راستے میں جانے کی استطاعت ہو. پہلے دور میں استطاعت وہ ایک تو مال ہوا کرتا تھا اور ایک سواری، کہ سواری انسان کے پاس ہو اور زاد راہ ہو. تو اور اس دور یعنی مسلمان کے لیے، اور اس دور میں تو بس ایک ہے کہ مال ہو اور بندے کی صحت ٹھیک ہو. سواری تو دوسرے لوگوں نے بندوبست کیا ہوا ہے. اس دور میں ہر بندے کی اپنی سواری ہوتی تھی. اس دور میں بس یہ دوسرے لوگوں نے بندوبست کیا ہے، بس پیسے ہو انسان کے پاس اور صحت ہو. تحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا زندگی میں ایک بار فرض ہے مرد اور عورت دونوں پر، اور اس کے بعد صرف نفل حج ہے. قال صدقت آپ نے سچ کہا ہے. جبریل نے اللہ کے رسول کی تصدیق کی. فعجبنا له يسأله ويصدقه تو صحابہ کہتے ہیں کہ میں تعجب ہوا اس سائل پر، پوچھنے والا پر، اس لیے کہ اس کو نہیں جانتے تھے صحابہ، اس لیے تعجب ہوا. اگر جانتے کہ جبریل ہے تو پھر تعجب نہ کرتے. تعجب ہو رہا تھا. کیوں؟ تعجب کی وجہ کیا تھی؟ تعجب کی وجہ یہ تھی کہ غالباً جو سائل ہے، پوچھنے والا جو شخص ہے، اس کو علم نہیں ہوتا. آپ تصدیق اس چیز کی کریں گی جس کے متعلق آپ کو پہلے سے علم ہو. مثلا میں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں اس درس کے متعلق، اور پھر آپ کی جواب کو سننے کے بعد میں کہتا ہوں کہ آپ نے سچ کہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، مجھے اس مسئلے کے متعلق آپ کے بنسبت زیادہ علم ہوتا ہے، تو میری اس تصدیق پر کسی کو حیرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں اس چیز کو. لیکن اگر بندہ کسی ایسی بات کی تصدیق کرے، جیسے ایک بندہ اس کو کسی چیز کے متعلق بالکل علم نہیں ہے، مثلا کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بیاض ثیاب کا کیا معنی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ سفید کپڑے، اور آگے سے مجھے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے، تو یہ بھی قابل حیرت ہے، اس لیے کہ اس کو خود نہیں آتا. اب میں نے بیاض ثیاب کا ترجمہ صحیح کیا غلط کیا اس کو تو پتہ نہیں ہے، اب وہ آگے سے میری تصدیق کر رہا ہے
تو یہ قابل تعجب ہے. تو اس لیے صحابہ کرام کو تعجب ہو رہا تھا پھر اللہ کے رسول سے انسانوں میں بڑا عالم کون ہو سکتا ہے، اور یہ جبریل تو انسان کی شکل میں آیا تھا. تو صحابہ کرام کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پوچھنے والا کون ہے کہ اللہ کے رسول کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا. اس میں ایک چیز ہے فاجبنا لہو یسألہ و یصدقہ، سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے. حیرت کی بات تو یہ نہیں ہے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کر دیتا ہے. تو میری اس تعبیر میں اور آپ کی تعبیر میں کیا فرق ہے؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس سوال بھی کر رہا ہے اور خود تصدیق بھی کر رہا ہے. تو جو سائل ہے اس کو علم نہیں ہوتا اس مسئلے کے متعلق. ٹھیک ہے، اس میں مفہوم یہ نکل رہا ہے کہ اس کو پہلے علم تھا لیکن وہ پوچھ رہا تھا. نہیں، یہ مفہوم نہیں نکلتا. جو آپ مفہوم لے رہے ہیں بالکل غلط ہے. غلط اس لیے ہے کہ جبریل کو صحابہ اکرام نہیں جانتے تھے، وہ تو ایک انسان کی شکل میں آیا تھا. اور نبی کے زمانے میں نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا کہ وہ نبی سے زیادہ علم رکھتا ہو اور پھر نبی سے آ کر پوچھا اور پھر نبی کی تصدیق کرے. تصدیق تو وہ بندہ کر سکتا ہے جو اس عالم سے زیادہ علم رکھتا ہو. تو جبریل اگر اپنی اصلی شکل میں آتا تو صحابہ اکرام کو حیرت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ تو علم زیادہ رکھتا تھا. لیکن اب انسان کی شکل میں آیا ہے اور پھر مخاطب نبی ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، نبی سے پوچھ رہا ہے اور پھر نبی کی تصدیق کر رہا ہے، تو یہ قابل تعجب ہے. کوئی دوسرا عالم ہوتا تو اس پر ہم اتنا تعجب نہ کرتے کہ شاید سائل جو ہے نا اس عالم سے زیادہ علم رکھتا ہوں. لیکن نبی پر یہ تعجب ہے، نبی کے ساتھ یہ معاملہ قابل تعجب ہے. قال فاخبرنی عن الایمان، تو اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے متعلق خبر دے دیں. ایمان کا لغوی معنی ہے الاقرار، التصدیق والاقرار المستلزم للاذعان والقبول. ایسی تصدیق اور ایسا اقرار جو انسان کو اطاعت پر مجبور کرے. ایمان کا لغوی معنی ہے ایسی تصدیق، ایسا اقرار، اعتراف جو انسان کو اطاعت اور فرمان برداری پر مجبور کرے. تو یہ ایمان ہے. ایمان کے متعلق خبر دے دیں. تو یہ ایمان کا لغوی معنی ہے. اور شرعی معنی کیا ہے حدیث میں ہے. ایمان ہوا ہے جو جس کے 6 ارکان ہوتے ہیں. 6 ارکان پر ایمان رکھنے کو ایمان شرعی کہا جاتا ہے. ایسا اقرار اور ایسی تصدیق جو انسان کو اطاعت اور فرمان برداری پر مجبور کرے اس کو ایمان کہتے ہیں لغت میں. اور شریعت میں کیا ہے یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، یہ کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں. اللہ پر ایمان لانے کی 4 شرائط ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود پر ایمان، اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان کہ اللہ موجود ہے. سورہ العصر کے تفسیر میں اس ایمان پر گفتگو ہوئی ہے تفصیلاً. اللہ کے وجود کے بہت سارے دلائل ہیں، کچھ میں نے ذکر کیا وہاں پہ، عقلی، فطری، شرعی. اور دوسری شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ربوبیت پر ایمان، کہ اللہ کی ربوبیت کو کوئی بندہ تسلیم کرے. ربوبیت یہ کہ اللہ خالق، اللہ رازق، اللہ مالک، اللہ مدبر، اللہ زندہ کرنے والا، اللہ مارنے والا، یہ ربوبیت کی صفات ہے جس کو مشرکین مانتے تھے. لیکن یہ ربوبیت توحید الوہیت کے لیے دلیل ہے کہ جب ایک ذات سب کچھ کرتی ہے تو پھر وہی ذات ہی عبادت کا حقدار ہے. اور تیسری شرط توحید الوہیت ہے، اللہ کی توحید الوہیت پر ایمان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کسی قسم کی عبادت کا حقدار ہو، نہ ملک مقرب اور نہ نبی مرسل، نہ کوئی نبی عبادت کا حقدار ہے اور نہ کوئی ملائک. تو جب انبیاء اور ملائک نہیں ہے تو پھر بقیہ جو لوگ ہیں ملنگ چلنگ، یہ تو بالکل قابل عبادت نہیں ہے. کسی قسم کی عبادت نہیں کرنی چاہیے ان کی. اور چوتھی شرط وہ ایمان بالاسماء والصفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان. اس کی بھی وضاحت ہوئی تھی اس درس میں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات جس طرح ہے اسی طرح ان کو تسلیم کیا جائے، ان کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہ دی جائے، ان کی کیفیت کے متعلق سوال نہ کیا جائے. تو یہ اس کی شرائط ہے. تو یہ 4 سے جب جمع ہوں گی تو پھر مطلب ہے کہ اس بندے کو اللہ پر ایمان ہے. اگر چاروں میں سے ایک چیز نہ ہو تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے
اور اس کا یہ ایمان ناقص ایمان تصور کیا جائے گا اور بالکل نہ ہونے کی برابری تصور کیا جائے گا جو قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ پر ایمان، تو ایمان کی جو لغوی تعریف ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی یعنی اللہ رب العزت پر ایمان سے متعلق 4 چیزوں کی ایسی تصدیق اور ایسا اقرار کہ وہی اقرار آپ کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرے، اللہ کی اطاعت پر مجبور کرو، بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرے۔ وملائکتہ، اور ملائک پر ایمان، اس کی بھی وضاحت ہوئی تھی۔ اللہ ملائک کی وجود پر ایمان، ملائک کی وہ نام جو قرآن و سنت میں ذکر ہے ان پر ایمان، اور ملائک کے بارے میں حسن ظن رکھنا کہ مخلوق کے ساتھ خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ ہے اور یہ اطاعت گزار ہے، ان کی مختلف ذمہ داری ہے، ان کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بغض نہ رکھا جائے، دشمنی نہ ہو، ایک کے ساتھ دشمنی کل ملائک کے ساتھ دشمنی ہے، اور کل ملائک کے ساتھ دشمنی یہ اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، وہ کافر ہے، اللہ اس کا دشمن ہے۔ وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان، کتب جمع ہے کتابوں کی، اللہ کی وہ کتابیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، سماوی کتب سماوی جس کو کہا جاتا ہے، تو ان پر ایمان 2 طرح، اجمالاً اور تفصیلاً، اس کی بھی وضاحت ہوئی تھی سورہ العصر کی تفسیر میں۔ ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان، رسول جمع ہے رسولن کی، اس کی بھی وضاحت ہوئی تھی۔ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان میں یہ یوم دن کو کہتے ہیں، آخرت قیامت کو کہتے ہیں، تو اس کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر زندگی کا کوئی دوسرا مرحلہ نہیں ہے، یہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے۔ انسان آخرت تک پہنچنے میں کئی مراحل کو طے کر چکا ہوا ہوتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا کی طرف، پھر دنیا سے قبر کی طرف، پھر قبر سے حشر کی طرف، اب اس کے بعد یہ آخری ہے، صرف جنت یا جہنم میں چلی جانا ہے، والعیاذ باللہ من ذلک من النار، اللہ ہمیں جنت دے دے اور جہنم سے بچائے، تو بس فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اس کے بعد کوئی سفر نہیں ہوگا، تو وہ آخری سفر ہے، اس لیے اس کو یوم الآخر کہا جاتا ہے۔ آخرت پر ایمان، کہ اس کی میں نے شرائط بتلا دی تھی آپ کو کہ وہ قبر کے فتنے پر ایمان، قبر کی نعمت اور عذاب پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، پل صراط پر ایمان، اعمال اور انسان کے تول جانے پر ایمان، حوض کوثر پر ایمان، شفاعت پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، یہ ایمان ہے۔ ایمان بالیوم الآخر کے اندر یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان، تقدیر کی خیر شر پر، تقدیر کے 4 مراتب ہے، مرتبۃ العلم، مرتبۃ المشیہ، اور مرتبۃ الخلق، اور مرتبۃ الکتابہ، 4 مراحل ہے۔ اس کی بھی وضاحت سورہ العصر کے تفسیر میں نے تفصیل سے کر دیا ہے، آپ وہ ریکارڈ سن سکتے ہیں۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، خیر کی نسبت براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، اور شر کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی۔ اس مسئلے کی وضاحت اسی حدیث پر گزشتہ دروس میں، یعنی اس کورس سے پہلے جو میں نے درس دیا تھا اس میں اس کی وضاحت موجود ہے، اور الوابل والوں کے پاس اس کی ریکارڈ بھی موجود ہے بحمداللہ، وہ آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، فائدہ اٹھائیں اس سے۔ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، اگرچہ شر اللہ کے مخلوق ہے۔ حدیث میں اس کی نفی ہے کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جاتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تقدس کی وجہ سے۔ شر اللہ کی ذات میں نہیں ہے، شر اللہ کے مخلوق میں ہے، اور مخلوق میں اللہ نے ہی شر پیدا کیا ہے، لیکن اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ والخیر الیک والشر الیک، خیر بھی تیری طرف اور شر بھی تیری طرف، یہ بے ادبی ہے۔ قال صدقت، تو جبریل نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تو تقدیر کے 4 مراتب میں نے کہا، پہلا مرتبہ علم ہے، اور دوسرا مرتبہ کتابت ہے کہ اللہ جو کچھ جانتا ہے سب کو اللہ نے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، اور تیسرا مرتبہ مشیت ہے کہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی ایک پتا درخت سے اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں گر سکتا۔ اور چوتھا جو مرحلہ ہے وہ خلق ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تقدیر سے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ خلق بھی تقدیر سے متعلق ایک مرحلہ ہے،
تو جبریل نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے. تو پھر احسان کے متعلق پوچھا ہے، وہ اگلی درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.